بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک انوکھی سچی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرا نام سہرش ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ابو کی تھوڑی بہت پینشن ملتی ہے جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ میری امی کی طبیعت زیادہ تر خراب رہتی ہے جس کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری میرے پر ہے۔ میں بازار سے سامان خریدنے گئی، میری نظر ایک بک سٹال پر پڑی۔ وہاں پر ہر قسم کے رسالے پڑے ہوئے تھے تو میں نے بھی ایک رسالہ خرید لیا اور واپس گھر آ گئی۔ اسی لیے گھر آ کر سارے کام جلدی جلدی ختم کیے اور رسالہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ میں جوں رسالہ پڑھتی گئی مجھے اچھا لگتا گیا۔ میں خوابوں کی دنیا میں کھونے سے اپنے آپ کو نہ روک سکی۔ یہی سوچنے لگی ایک شہزادہ میری زندگی میں آئے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شہزادہ بھی وہ جو دنیا میں سب سے زیادہ امیر اور خوبصورت ہوگا، میرے ایک اشارے پر سب کچھ لوٹانے کو تیار ہوگا۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں خوابوں کی دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ میرا گھر کے کسی بھی کام میں دھیان نہ ہوتا اور نہ ہی کچھ کرنے کو جی چاہتا۔ روزانہ کام کرنے کی وجہ سے مجھے امی کی ڈانٹ پڑتی لیکن مجھے اثر ہی کب ہوتا تھا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، بیٹا سہرش، میں سوچ رہی ہوں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح برہم ہوتے ہوئے کہا، امی میری شادی ہوگی تو کسی شہزادے سے، اور وہ شہزادہ جلدی ہی آنے والا ہے۔ امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میری بیٹی تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، ہم غریب لوگ ہیں۔ سہرش، اس خیال میں نہ رہنا کہ کوئی راجہ اترے گا آسمان سے تیرے لیے۔ امی کی باتیں مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ میں بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میں بے حد خوبصورت تھی کیونکہ جب بھی میرے گھر سے باہر نکلتی ہر طرف سے ستائشی نظریں میرے چہرے پر پڑتی تھیں اور میرا فخر و غرور سے سر اونچا ہو جاتا۔ ایک دن میری آپی نے اپنے دیور کا رشتہ میرے لیے امی سے مانگا۔ میں نے غصے سے آپی کو کہا، آپ سب لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ میں اس کالے کلوٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ میری شادی ہوگی تو صرف ایک شہزادے سے۔ امی نے بے بس ہوتے ہوئے آپی سے کہا، بیٹا تو ہی سمجھا اس پاگل کو، میں تو سمجھا کے تھک گئی ہوں، اس کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی۔ اور پھر آپی کا لیکچر شروع ہو گیا۔ دیکھ سہرش، تم خوابوں کی دنیا میں کیوں کھوئی رہتی ہو؟ شکل تو بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ سہرش، انسان کا دل دیکھنا چاہیے۔ اصل چیز دل ہوتا ہے۔ جس کے پاس اچھا اور محبت کرنے والا دل نہیں، سمجھو کہ اچھی شکل کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں، بہت غریب اور کنگال ہے وہ۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا، میرے لیے کئی رشتے آنا شروع ہو گئے لیکن کوئی بھی لڑکا مجھے پسند نہ آتا۔ امی میری ان حرکتوں سے بہت تنگ تھی اور وہ اکثر میری وجہ سے پریشان رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، امی کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے کوئی دور کے رشتے دار تھے، انہوں نے میرا رشتہ مانگا۔ امی نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا۔ اس دفعہ میں امی کی حالت دیکھ کر کوئی شور نہ کر سکی، مجبور جو تھی، اور یوں میں بیاہ کر عرفان کے گھر آ گئی۔ میں سیج پر دلہن بنی بیٹھی ہزاروں ارمان سجائے عرفان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میرا دل میرے بس میں نہیں تھا، زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں خیالوں میں گم یہ سوچے جا رہی تھی، عرفان بالکل ویسے ہی ہوں گے، میرے خوابوں کے شہزادے کی طرح۔ اچانک دروازہ کھلا، قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ عرفان میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ ہم دونوں کی آپس میں نظریں ملی تو میں نے دیکھا عرفان ایک بے حد عام سی شخصیت کے مالک ہیں۔ خوبصورت تو بالکل بھی نہیں۔ میں نے جس شہزادے کا برسوں انتظار کیا، طرح طرح کے سپنے دیکھے، وہ آج عرفان کو دیکھتے ہی ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مجھے عرفان سے نفرت سی ہونے لگی۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود نفرت دن بدن کم ہونے کی بجائے زیادہ ہی ہونے لگی۔ عرفان بہت زیادہ غریب تھے لیکن اس کے باوجود وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ عرفان کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی، انہیں چچا چچی نے پالا تھا۔ عرفان ہمیشہ میرا خیال رکھتے، مجھے ٹوٹ کر چاہتے تھے لیکن میرے دل میں ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ میں ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتی۔ ایک دن میں شاپنگ کے لیے بازار گئی۔ جب میں شاپنگ سینٹر کے اندر داخل ہوئی، میری نظر ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی۔ میں اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار گئی۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوا مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کی مجھے برسوں سے تلاش تھی۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھی۔ میں پاگل سی ہونے لگی۔ اسے دیکھ کر میں نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ خیر، میں نے تھوڑی بہت شاپنگ کی اور واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ آج میرا دل بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میری نظریں اسے پھر سے دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، پاگل سی ہو رہی تھی۔ میں اس کے خیالوں میں گم رہنا اچھا لگنے لگا۔
پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میں روز کسی نہ کسی بہانے سے شاپنگ سینٹر جانے لگی۔ وہ اس شاپنگ سینٹر کا مالک تھا۔ میری اس سے بات چیت ہونے لگی، آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو گئے۔ اس نے اپنا نام عادل بتایا اور مجھے دوستی کی آفر کی۔ میں نے اس کی آفر خوشی سے قبول کر لی اور یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی، ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ میں عادل کا ساتھ پا کر بے حد خوش اور پرسکون تھی۔ جب بھی عادل سے ملنے کے لیے جاتی، چچا چچی سے جھوٹ بولتی، میں نے اپنے دوست کے گھر جانا ہے، میں بازار سے فلاں چیز لانی ہے۔ چچا چچی روز میرے بہانوں سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن میں عادل سے ملاقات کے لیے گھر آئی تو چچی نے مجھ سے سوال کیا، تم روز کہاں جاتی ہو؟ اگر بازار جاتی ہو تو 6 گھنٹوں بعد واپس آتی ہو، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس دن میں نے عرفان کی چچی سے خوب جھگڑا کیا اور کہا، میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں، میرے دل میں جو آئے گا میں وہی کروں گی، سمجھی آپ؟ میں نے چچی سے خوب جھگڑا کیا۔ شام کو جب عرفان گھر لوٹے تو چچی نے ان سے میری شکایت کر دی۔ عرفان نے ناراض ہونے کی بجائے بس اتنا ہی کہا، آپ ہمیشہ اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ مجھے اپنی سہرش پہ بہت یقین ہے، یہ کبھی میرے بھروسے کو نہیں توڑے گی۔ عرفان کی باتوں سے میری ہمت اور بڑھ گئی۔ میرے دل میں جو پہلے تھوڑا بہت ڈر تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ میری عادل سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، میں اسے اپنا سب کچھ دے بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں شرافت کی سب حدیں پار کر چکی تھی۔ میں یہ بھول بیٹھی تھی کہ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، کسی کے گھر کی عزت ہوں۔ عرفان غریب زور تھے لیکن انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ بے حد مجھے چاہتے تھے۔ میرے شوہر عرفان بہت شریف انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا اور نہ کبھی مجھے اس نگاہ سے دیکھا اور نہ کبھی مجھ سے پوچھا کہ تم گھر سے باہر کیوں جاتی ہو اور کہاں رہتی ہو۔ وہ مجھ پر بے حد بھروسہ کرتے تھے، اس کا میں ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے عادل کو کال کی کہ وہ ملنے کے لیے آ جائے۔ گھر پر کوئی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اسے گھر پر ہی بلا لیا۔ عرفان کے چچا چچی جو کسی رشتہ دار کے پاس ملنے کے لیے گئے تھے، ان کے رشتہ دار کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی واپس آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، گھر عرفان کو میرے خلاف خوب بھڑکایا۔ عرفان تھے کہ انہوں نے ان سب کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ سب جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگ میری سہرش پہ الزام لگاتے ہو۔ مجھے اس پہ یقین ہے یہ کبھی میرے بھروسے کو نہیں توڑے گی، مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرے گی۔ مجھے شہزادے کا جو بھوت تھا وہ اب اتر چکا تھا۔ مجھے عرفان کی باتوں سے حوصلہ ملا۔ میں اس رات سو نہ سکی۔ میرے ضمیر نے مجھے بہت ملامت کیا۔ میں نے سوچا میں جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ میں ایک شریف خاندان کی بہو اور بیوی ہوں۔ مجھے یہ سب باتیں زیب نہیں دیتی کہ میں نے خود کو بہت برا بھلا کہا۔ میں نے سوچا میں خودکشی کر لوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، میرا شوہر جو مجھے اتنا پیار کرتا ہے، میں اسے سزا کیوں دے رہی ہوں؟ شہزادے کا ملنا یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عرفان بہت اچھے ہیں اور میں ان کے بارے میں کیا سوچتی رہی۔ آج مجھے آپی کی باتیں بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ انسان کا دل دیکھنا چاہیے، صورت کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، سچے دل سے توبہ کی۔ میں نے عادل سے ناطہ توڑ لیا۔ میں نے چچی سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میں سچے دل سے سب کا خیال رکھنے لگی، سب کو ٹائم دینے لگی، گھر کے سارے کام میں نے سنبھال لیے۔ اس سے میں نے چچا چچی کا دل جیت لیا۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میں ان تمام لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جو میری طرح شادی سے پہلے اپنے دل و دماغ میں ایسے سپنے، ایسے خواب سجا لیتی ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ خدا را وہ ایسا مت کریں، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت اور اپنے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیں۔ میں ان تمام لڑکیوں سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہر شوہر عرفان نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کے بارے میں تھی جس نے کہانیوں اور ڈراموں اور فلموں کو دیکھتے ہوئے ایک خیالی افسانوی طور پر آئیڈیل بنا لیا تھا، اور جب یہ آئیڈیل ٹوٹا تو وہ اندر تک ٹوٹ گئی۔ خواتین و حضرات، ہماری کہانی سنانے کا مقصد صرف آپ کو یہی تھا، آپ کو یہی پیغام پہنچانا تھا کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ ہر شوہر واقعی عرفان جیسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ اپنے شوہر کو دلی طور پر قبول نہیں کر پاتی۔ وہ سوچتی کچھ ہیں اور ان کے نصیب میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آئیڈیل کو دیکھتے ہی اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ خدا را میری ان لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے جو ایسا سوچتی ہیں، وہ اپنے آپ کو اور اس لڑکے کو یعنی کہ اپنے شوہر کو اس کی اصل جگہ دے کر دیکھیں، اس کی اچھائیوں کو گن کر دیکھیں، اس میں اچھائیاں ڈھونڈیں نہ کہ خامیاں۔ تو اگر آپ کو اس میں موجود اچھائیوں کا پتہ چل جائے گا تو آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ امید ہے آپ ایک مکمل زندگی گزاریں گے اور کسی کو بھی اتنا بڑا دھوکہ نہیں دیں گے۔
کیونکہ ہو سکتا ہے جو آپ کا شوہر ہے وہ آپ کو بہت ہی محبت کرتا ہو، بہت ہی چاہتا ہو، اور جس سے آپ کے اس روپ کے بارے میں پتا چلے تو وہ آپ کو مکمل طور پہ فراموش کر دے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی ایک اخلاقی سبق دے گی اور آپ ویڈیو کو پسند کریں گے۔ پسند کرنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جانے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔